سے شفاف رائے سے غیر جانبدارانہ رائے سے عوام کو کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈلوا کر پاکستان کی قیادت کا فیصلہ کرے، قومی اسمبلی بھی اور صوبائی اسمبلی میں۔ آپ جانتے ہیں 266 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہیں جن پر ڈائریکٹ انتخاب ہوتا ہے، اور 593 چاروں صوبوں کی سیٹیں ایم پی کی ہیں جن پر ڈائریکٹ انتخابات ہوتا ہے۔ الیکشن کمشنر ہے وہ صوبوں میں بھی اس کی باڈی ہوتی ہے، ضلع میں بھی ہوتی ہے، پھر ہر کانسٹیچوئنسی میں ہوتی ہے، پھر ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہوتی ہے۔ اب نیچے سے شروع ہو جائیں، پولنگ آفیسر ہوں گے، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے، پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ہوں گے، پھر ریٹرننگ آفیسر ہوں گے، اس طرح صوبہ بھی اور پھر مرکز بھی۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کرا کے پاکستان کو ایک آئین کے مطابق قیادت فراہم کرے۔ کل جو الیکشن ہوئے ہیں، آپ ذرا سوچیں، میں صرف اپنی کانسٹیچوئنسی کی مثال دیتا ہوں، اس کے کوئی 3.5 لاکھ ووٹ ہیں اور 342 پولنگ اسٹیشن ہیں۔ آپ تقسیم کر لیں، ایک پولنگ اسٹیشن پر مشکل سے 1000 ووٹ آتا ہے، اور پولنگ کتنی ہوتی ہے؟ 50% ہوتی ہے۔ ایک پولنگ اسٹیشن پر 500 پرچیاں گنی ہوتی ہیں۔ اب آپ مجھے سوچ کر بتائیں کہ 500 پرچیاں گننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے۔ ابھی بھی رزلٹ آ رہے ہیں؟ کہ رزلٹ مکمل ہو گئے ہیں؟ ابھی بھی نہیں۔ شام 5 بجے اور ابھی آج 6 بج گئے ہیں، یعنی 25 گھنٹے گزر گئے، ابھی ایک پولنگ اسٹیشن پر 500 پرچیاں گنی نہیں جا سکی۔ سوچ سکتے ہیں یہ ایک ماشاءاللہ جو ہوتا ہے وہ ایک جنگل کا قانون ہوتا ہے، اسے کوئی پسند نہیں کرتا، وہ جمہوری اقدار کے خلاف ہوتا ہے، اس کو کوئی جمہوری ادارہ پورے ملک میں پسند نہیں کرتا۔ مگر یہ سچی بات یہ ہے، ماشاءاللہ سے بھی بدتر ہے، انتہائی بدتر ہے۔ یہاں دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلی اپنا وجود کھو چکی ہے، یہ دھاندلا ہوا ہے، اور دھاندلا کو بھی اگر 1 لاکھ سے ضرب دیں گے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سچی بات یہ ہے کہ ٹوٹل رزلٹ ٹوٹل فیبریکیٹڈ ہے۔ یہاں ہم جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو 3 حلقوں میں بہت اچھے ووٹ ملے ہیں، لیکن وہ وکٹری پر جیت نہیں سکی۔ کل شام تک تینوں کانسٹیچوئنسی میں پی ٹی آئی جیت رہی تھی، اور بہت نیچے کوئی دوسری جماعت تھی، اور ہم بھی اس میں موجود تھے۔ جب رات 2 بجے سوئے تو یہی صورتحال تھی، صبح جب اٹھے تو پوری فیبریکیشن مکمل ہو چکی تھی، جو جیت گئے وہ ہار چکے تھے، جو ہار گئے وہ بری طرح جیت چکے تھے۔ جو فارم 45 ہے، جس کے حصول کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا تھا، سچی بات یہ ہے اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ اگر کسی نے فارم صحیح جمع کرایا ہے آر او نے، تو جو 47 دوبارہ ریلیز کیا گیا ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے، اس کو دیکھا بھی نہیں گیا، پتہ نہیں کہاں سے، کس پراسرار طریقے سے، کس اندھیری کوٹری سے، کس اندھیرے راستے سے، کس پتلی گلی سے وہ رزلٹ آیا ہے۔ جو 45 فارم ہے اسے الگ کر دیا گیا ہے، جو انہیں رزلٹ آیا ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر میں گزارش کروں کہ آج یہ 12واں جنرل الیکشن ہے، جو 18 میں فیبریکیشن ہوئی اور اب بھی فیبریکیشن ہوئی۔ عوام اس سے مایوس ہو چکے، مزید مایوس کر دیا گیا ہے۔ عوام اس وقت پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں جب انہیں امید ہوتی ہے، بلکہ یقین ہوتا ہے کہ جو ہم ووٹ ڈالیں گے اسی کے مطابق ایم این اے منتخب ہوگا، اسی کے مطابق پی ایم منتخب ہوگا، پھر سینیٹر بھی منتخب ہوں گے، پھر سینیٹ چیئرمین منتخب ہوگا، اور اسی سے پھر صدر بھی منتخب ہوگا۔
जब एक गली मोहल्ले का फर्द जिसने वोट बनवाया है, वोट की पर्ची बनाई है, जलसों जुलूसों में गया है, अगर वो मायूस हो जाएगा तो मुझे बताइए कोई फायदा है पूरे इलेक्शन कमीशन का? अब इसमें 27.5 अरब रुपया खर्च हुआ है, 27.5 अरब 47 बिलियन किसकी जेब से गया है? आपसी जेब से गया है, मेरी जेब से गया है, गरीब फर्ज की जेब से गया है। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमने कोई यानी सैकड़ों मीटिंग कर दी, हमारे बैनर, सर्टिफिकेट, वॉल पेपर, डबल बैनर, घर घर में, ये क्या कुछ हमने नहीं किया। हम पूरी कॉन्स्टिट्यूशन 28 तरफ पूरे इस्लामाबाद में, NA-48 में, NA-47 में, जब कोई फर्ज ये देखेगा कि मैंने तो फलां को वोट दिया था, मैंने वोट फलां को दिया था, उसमें माहौल ये था, इतने लोग से पोलिंग स्टेशन पर, वो कैसा मायूस नहीं होगा, उसका एतबार ही उठ जाएगा इस प्रोसेस से। फिर मैं गुजारिश करूं, यानी जो रात रिजल्ट था ये पढ़े हैं पूरे, हमारे पलंदे पढ़े हैं 45 के, हम कोई जितना पहुंचे 15 साल से ज़्यादा मियां असलम के वोट हो चुके थे और बढ़ रहे हैं। जब वो रिजल्ट आया तो 1964 कितना लिखा हुआ है, हम नहीं मानते जुल्म के हिसाब से, हम नहीं मानते। ताहिर खान भाई है ये इलेक्शन इंचार्ज है NA-46 के, ये पूरा ये मियां साहब क्या हुआ, ये 15 से ज्यादा हो चुके हैं और बढ़ेंगे। वहां के लिखा जा गया 1964। अब मुझे बताइए वो जो DRO है, कुछ RO है, वो सारे इसमें बह गए, सोच सकते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूं, ये टोटल फैब्रिकेटेड है, माशाल्लाह से भी बदतर है। हम इसको नहीं मानते, इसको रद्द करते हैं। जिसने किया है पाकिस्तान से दुश्मनी की है, 24 करोड़ आवाम से दुश्मनी की है। अगर यही कुछ होना था तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन का ड्रामा रचाने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत ड्रामा रचाने की? आपने जिसको बनाना है जाके बैठा दें, अगर यही बात जाके बैठा दें, अगर डंडे के जोर से बनाना तो मनवा लें। ये बात तो कोई ना हुई। देखिए जमात इस्लामी का आइन हमें इजाज़त नहीं देता कि हम आइन से बढ़कर बात करें, कानून से बढ़कर बात करें, रूल से बढ़कर बात करें। जमात इस्लामी हमेशा अवाम की तरफ को सांस लेकर अवाम को कन्विंस करके लेके आती है और अमन तरीके से। हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। जब पूरे के पूरे अवाम को मायूस कर दिया जाएगा तो नौजवान क्या सोचेंगे, मेरी बेटियां क्या सोचेंगी, बेटे क्या सोचेंगे? कौन सी फोर्स है, वो कौन सा डंडा है कि जो पीछे से बरसता है? अपने पोलिंग ऑफिसर भी तब्दील हो गया, RO भी उसने भी तब्दील कर दिया, DO ने तब्दील कर दिया, 45 अगर मिल गया तो 47 तब्दील कर देगा। इसलिए ये इलेक्शन फैब्रिकेटेड है, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। ये हमने